مولانا عبد الحکیم اسحاق کے بیانات کے لیے حکیم اسحاق آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ مولانا عبد الحکیم اسحاق۔ حضرت خولہ بن ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابیہ ہیں، ان کے خاوند نے ان کو طلاق دے دی، جاہلیت کی طلاق۔ وہ طلاق کیا تھی کہ کوئی آدمی یوں کہتا تو میری ماں کی طرح ہے تو وہ عورت اس پر حرام ہو جاتی، اور ایسی حرام ہوتی کہ پھر کبھی نکاح بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ زمانہ جاہلیت میں ہوتا تھا، ابھی اسلام میں اس کے بارے میں کوئی حکم نہیں آیا تھا۔ تو حضرت خولہ بن ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے خاوند اوس بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کہا تھا کہ تو میری ماں کی طرح ہے، اور وہ پریشان ہو گئی کہ چھوٹے چھوٹے بچے دوسری شادی کے قابل نہیں، اب میں کہاں زندگی گزاروں گی؟ تو وہ بھاگی ہوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ آئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کنگھی کر رہی تھی، حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مصیبت مشکل میں آ گئی۔ پوچھا کیا ہوا؟ کہا میرے خاوند نے مجھے کہہ دیا کہ تو میری ماں کی طرح ہے۔ یہ تو جاہلیت کی طلاق ہے، آپ اس طلاق کو کیسے کر دیں، اس کو ختم کر دیں۔ تو ابھی چونکہ شریعت کا کوئی حکم آیا نہیں تھا تو آپ نے رواج کے مطابق فتویٰ دے دیا کہ حرمت علیہ، تو اس پر حرام ہو گئی۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ابا ولدی، وہ میرے بچوں کا باپ ہے، ماں باپ میرے مر گئے، پیسہ میرا ختم، جوانی میری ختم، تو میں اور اس کے در پہ زندگی گزاروں گی، کس کے سہارے، کس کے در پہ میں زندگی گزاروں گی؟ اگر آپ نے یہ طلاق برقرار رکھی تو پھر میری باقی زندگی کہاں گزرے گی؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرمایا کہ حرمت علیہ، تو حرام ہو گئی ہے اس پر۔ اس نے پھر درخواست کی یا رسول اللہ نظر ثانی فرمائیں۔ آپ نے دیکھا کہ مانتی نہیں تو سر جھکا لیا، بولے نہیں، خاموش ہو گئے۔ جب اس نے دیکھا کہ آپ نے اعراض کر لیا، آپ نہیں دیکھ رہے، تو اس نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، کہنے لگی آپ نہیں سنتے تو میں اپنے رب سے گلہ کرتی ہوں، میں اپنے رب کو سناتی ہوں یا اللہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میرے پاس یہ بچے رہیں گے تو ان کو کہاں سے کھلاؤں گی، اور اگر ان کے پاس بھیجوں تو وہ کہیں اور جگہ شادی کر لے، میرے بچے رل جائیں گے۔ یا اللہ اپنے نبی کی زبان پر میرے حق میں فیصلہ فرما دے۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق کا فیصلہ اس کو سنا دیا تھا، اور یہ کہہ رہی یا اللہ میرے حق میں فیصلہ دے۔ اگر اللہ تعالیٰ ویسی ارشاد فرماتے تو کوئی اس بات کو جھٹلاتا، کوئی اس کی تصدیق کرتا۔ اللہ نے قرآن اتارا جو قیامت تک پتہ چلے کہ میرے نبی کو مان کر ایک عورت کتنا اور اونچا وہ پرواز کر سکتی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو گشت کر رہے تھے، ایک بڑھیا چرخہ کاٹ رہی تھی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر کے شعر پڑھ رہی تھی، علیکہ صلوات اللہ و صلاۃ الابرار، اے میرے حبیب تجھ پر اللہ کا بھی سلام ہو، تجھ پر نیک لوگوں کا بھی سلام ہو۔ مجھے نہیں پتا کہ کل کو میرا رب آپ کے ساتھ مجھے ملنے دے گا یا نہیں دے گا، موت تو آنی جانی ہے، کوئی پہلے مرا کوئی بعد مرا ہے، کاش کہ میں وہ دن دیکھوں جب میں آپ کے ساتھ ہوں،
آپ کا ساتھ مجھے جنت میں نصیب ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر کھڑے سن رہے تھے، کھڑے نہیں ہو سکے، وہیں سے بیٹھ گئے، زار و قطار روئے، پھر دروازے پر دستک دی، پوچھا کون؟ کہا میں عمر ہوں۔ کہا عمر کا اس غریب بڑھیا کے پاس کیا کام ہے؟ کہا اللہ کے واسطے دروازہ کھول۔ جب دروازہ کھولا تو کہنے لگے مجھے وہ شعر بھی سنا جو تو نے اپنے حبیب کی یاد میں آپ پڑھ رہی تھی، مجھے بھی اپنے دعاؤں میں شریک فرما۔ جب ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کو مسیلمہ کذاب نے پکڑا، زندہ کے ہاتھ کاٹے، پاؤں کاٹے، ناک کاٹا، پھر زندہ کے گوشت کو ہڈیوں سے ادھیڑ دیا، دردناک موت سے ان کو مارا، سسک کر جان دے دی، ٹکڑا ٹکڑا کر دیا۔ جب یہ پیغام ان کو ملا کہ تیرے بیٹے کو یوں شہید کر دیا گیا ہے، کہا لہذا اليوم ارضعتہ، یہی دن دیکھنے کے لیے میں نے اس کو دودھ پلایا تھا۔ یہ بھی عورتیں تھیں، اللہ کے ساتھ کیا تعلق تھا، اللہ کے نبی کے ساتھ کتنی محبت تھی، اور اس دین کی خاطر اپنے بچوں کو بھی قربان کیا۔ اسی مقصد کے لیے بچوں کو پالتے تھے، باپ بھی اسی مقصد کے لیے پالتے تھے، ماں بھی اسی مقصد کے لیے پالتی تھی کہ یہ بڑا ہو کے دین کا کام کرے گا، اللہ کے کلمے کو گھر گھر میں پہنچائے گا، کریا کریا، بستی بستی، شہر شہر، ہر جگہ جا کے اللہ کا پیغام یہ پہنچائے گا۔ اللہ پاک کا پیغام پہنچانا اس کی زندگی کا مقصد ہے۔ اللہ کے نام کو ہر جگہ بلند کر دے گا، اس دین کی خاطر اپنی جان دے دے گا، اپنا سب کچھ قربان کرے گا، اللہ کا دین پوری دنیا میں زندہ کرے گا۔ مولانا عبد الحکیم اسحاق کے بیانات کے لیے حکیم اسحاق آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ مولانا عبد الحکیم اسحاق۔